बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 9 हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारी की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ऐलान, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। नज़्म व नसर फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें। मज़मून लिख सकें कम से कम 250 अल्फाज। तख्लीकी लिखाई। तो प्यारे बच्चों, आइए मश्क शुरू करते हैं। मश्क में जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, सबक के आगाज़ में दिए गए अशार हैं अकबर अलाहाबादी के, बेनज़ीर शाह के, नज़ीर अकबर आबादी के या बेनज़ीर अकबर आबादी के। दुरुस्त जवाब है नज़ीर अकबर आबादी के। बे, हिफ्ज़ाने सेहत की जिम्मेदारी है हम सब की, कमेटी के अमले की, अस्पताल वालों की या महकमा सेहत की। जवाब है हम सब की। जीम, हमारी आदादो अतवार का ताल्लुक़ है दौलत से, इलाके से, खाने की अक़साम से या हमारी सेहत से। दुरुस्त जवाब है हमारी सेहत से। दाल, यौम सेहत मनाते हैं 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 17 अप्रैल को या 27 अप्रैल को। दुरुस्त जवाब है 7 अप्रैल को। है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक खाना खाना चाहिए दिन में 4 बार, दिन में 3 बार, जब भूख लगे या खूब पेट भरकर। दुरुस्त जवाब है जब भूख लगे। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की अगली सरगर्मी शुरू करेंगे जो है पढ़ें और लिखें। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। पहला सवाल है, सबक के आगाज़ में शामिल अशार में क्या पैगाम दिया गया है? क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? ये बात बयान की गई है कि सेहत व तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई और नेमत नहीं। ये वो नेमत है जिसकी अमीर व गरीब, मुसाफिर व मकीम, सखी व मस्कीन, मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े सब के लिए यकसा अहमियत है। अमीर आदमी के पास दौलत हो और वो अच्छे खाने खा सकता हो, अच्छे कपड़े पहन सकता हो, मगर बीमार हो जाए तो सब का सब उसके लिए बेमानी होकर रह जाता है। अपनी पसंद से ना कुछ खा सकता है और ना कहीं आना जाना और अच्छा लिबास पहनना उसे अच्छा लगता है। गरीब इसके बरक्स तंदुरुस्त ना हो तो कोई कामकाज नहीं कर सकता, अपने बच्चों और माँ बाप के लिए कुछ करने के काबिल नहीं रहता, कमा ना सके तो वो दवा दारू भी करने के काबिल नहीं होता। नज़ीर ने इस बंद में ये सारी बातें गिनवा कर अल्लाह से ही इल्तिजा की है कि वो इंसान को इज़्ज़त व आबरू और सेहत व तंदुरुस्ती से ज़िंदा रखे। अगला सवाल है, लोग एक जैसे माहौल में रहते हुए कुछ बीमार हो जाते हैं और कुछ तंदुरुस्त रहते हैं, आखिर क्यों? जवाब है, लोगों की आदत व अतवार में, उनके खाने पीने के अंदाज में, उनके शब व रोज़ की मामूलात में यकसानियत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सुबह देर तक सोए रहते हैं, फिर उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और भागे भागे दफ्तर, स्कूल, दुकान या काम की दूसरी जगहों पर पहुंचते हैं। नाश्ता अभी हज़म नहीं होता कि दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है। शाम को भी देर तक जागते हैं और खाना खाकर फ़ौरन सो जाते हैं। ऐसे लोगों में जिस्मानी तौर पर बीमार, ज़हनी तौर पर परेशान और रूहानी और कल्बी तौर पर इत्मीनान ना होने की शरह निस्बतन ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, सफाई और सेहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है? इस्लाम ने सफाई को ईमान का जुज़ करार दिया है, इसलिए अपने बदन और अपने घर और अपने माहौल को साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। कूड़ा करकट रोज़ाना की बुनियाद पर ठिकाने लगाया जाए। इसे घरों के इर्द गिर्द, गली, मोहल्लों, पार्कों और खेल के मैदानों,
نیز بازاروں اور سڑکوں کے آس پاس جمع نہ ہونے دیا جائے۔ کھانے کے برتنوں کو دھو کر ڈھانپ کر رکھیں۔ پھل اور سبزیاں استعمال سے پہلے اچھی طرح دھوئیں اور پکانے والی اشیاء کو مناسب طریقے سے صاف ستھرے برتنوں میں پکایا جائے۔ پینے کے لیے صاف پانی استعمال کیا جائے۔ بہتر ہے کہ پانی ابال کر پیا جائے۔ اگلا سوال ہے، ورزش کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ورزش مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے ضروری ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش آپ گھر کے صحن یا چھت پر بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ورزش کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے اور باقاعدگی سے کی جائے۔ آخری سوال ہے، عالمی یوم صحت منانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ دن منانے کا مقصد عوام میں صحت کی اہمیت، اس کی حفاظت اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہماری مشق کی اگلی سرگرمی، ہماری مشق کا اگلا سوال ہے، درج ذیل کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو ہمارے سبق میں سے کچھ تحاریر لی گئی ہیں، ان کا مفہوم ہم نے سیاق و سباق کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلی تحریر کیا ہے؟ الف، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ مفہوم لکھتے ہیں، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ مصرع نذیر اکبر آبادی کی نظم کا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تندرستی سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ صحت اور تندرستی کی اہمیت امیر، غریب، مسافر و مقیم، سخی، مسکین، مرد و عورت، بچے اور بوڑھے سب کے لیے یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انسان کو عزت و آبرو اور صحت و تندرستی سے زندہ رکھے۔ اگلا جملہ ہے، صبح دیر سے اٹھنے والے ذہنی اور قلبی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ مفہوم لکھتے ہیں، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا فطرت کا ایک بہترین اصول ہے، جس پر عمل کرنے سے انسان صحت مند اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے برعکس زندگی گزارتے ہیں۔ رات کو دیر تک جاگتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں اور صبح کو دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صبح دیر سے اٹھنے والے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر انہیں ذہنی اور قلبی سکون میسر نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ ہے، یہاں کے لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے، اس لیے یہاں میری ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مدینہ میں حکمت کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے وہاں سے کوچ کرنے کی ٹھانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ یہاں مدینہ کی بستی میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہاں تمام مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے لوگ نسبتاً کم بیمار پڑتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے، ہر وقت کھانے والے معدے پر نامناسب بوجھ ڈالتے ہیں۔ مفہوم لکھیں گے، صحت کے مسائل کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے۔ اس طرح معدہ اپنا کام مکمل طور پر اور آزادی کے ساتھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پہلی کھائی ہوئی خوراک ہضم ہوتی نہیں، مزید کھانے سے معدے پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ معدہ خوراک ہضم نہیں کر سکتا اور معدے اور آنتوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلا جملہ ہے، کوڑا کرکٹ روزانہ کی بنیاد پر ٹھکانے لگانا چاہیے۔ مفہوم ہے، انسانی صحت کی حفاظت کے حوالے سے صفائی کی اہمیت سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم، گھر اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور کوڑا کرکٹ کو جمع نہ ہونے دیں، بلکہ روز کے روز ٹھکانے لگا دیں تاکہ کوڑا جمع ہو کر تعفن اور بدبو کا باعث نہ بنے۔ آخری جملہ ہے، ورزش مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ مفہوم لکھیں گے، صحت کی حفاظت کی بات کریں تو ورزش کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہلکی پھلکی ورزش بہت ضروری ہے۔
اس سے جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو چاقو چوبند محسوس کرتا ہے۔ ورزش صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ورزش ایک مقررہ وقت پر کی جائے اور باقاعدگی سے کی جائے۔ پیارے بچوں، ہماری مشق کا اگلا سوال ہے حفظان صحت کے اصول۔ اس موضوع پر ایک مضمون تحریر کریں جو 250 الفاظ سے کم نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، آئیے اس موضوع پر ایک مضمون لکھتے ہیں۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے۔ اگر اس کا کوئی حصہ خراب ہوگا تو ساری مشین متاثر ہوگی۔ اسی طرح انسانی صحت کے لیے تندرست رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا بلکہ اکتاہٹ و بیزاری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تندرستی ہے۔ تندرست رہنے کے لیے غذا میں اعتدال اور توازن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کھانا دن میں 3 بار مگر مقررہ وقت پر کھائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے پئیں یا پھر درمیان میں پئیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر انسان کے پاس صحت جیسی انمول دولت ہو تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اگر صحت نہ رہے تو خواہ دولت سے تجوریاں بھری ہوئی ہوں، اس سے صحت نہیں خرید سکتا۔ تندرست انسان کے چہرے پر تازگی اور مسکراہٹ ہوتی ہے جس سے اس کی شخصیت میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار دوست بنتے ہیں جو اس کے کئی کام سنوارتے ہیں۔ اس کے برعکس بیمار آدمی مایوس، افسردہ اور بد مزاج ہوتا ہے۔ دوست اور ملنے والوں کے علاوہ اس کے عزیز اور قریبی رشتہ دار تک اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ داناؤں کا قول ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ واقعی دنیا کی کوئی بھی نعمت تندرستی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بغیر زندگی کا صحیح لطف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ صحت کی نعمت کے حصول کے لیے زیادہ کوشش کریں اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن طریقے سے جدوجہد کریں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔